صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک انسان خود پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کہ انسان گناہ کا عادی تھا اور گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس نے سچی توبہ کا لی چھوڑ دیا، بار بار میں دل میں خیال آتا ہے، لیکن وہ آدمی صبر کرتا ہے۔ اور ایک انسان کو دین کے معاملہ میں قرآن و حدیث بیان کرنا، قرآن و حدیث سنانا، قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو نیک بات بتانا، اور جو تکالیف پر پہنچے ان کے اوپر صبر کرنا۔ آج پورے جمعہ میں انشاءاللہ صبر کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب فرمائے۔ ایمان والے لوگ اللہ کو بہت محبوب اور پیارے، فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو، بس صابرو، استقامت کرو، ورابطو، اور جم جاؤ۔ اگر تم تین کام کرو گے اس کے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ، یہ کام اللہ سے ڈر کر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تم نے یہ کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کیے، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پاؤ۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس چیز کے ساتھ؟ پہلے صبر کا لفظ ہے، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور پھر یقین کرو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مدد حاصل کرو ساتھ صبر کے، نماز کے۔ یہ دونوں کام باری، دونوں کام انسان کے اوپر باری، صبر کرنا بھی مشکل، اور نماز پڑھنا 5 وقت کی بڑی مشکل ہے، 5 وقت کی حاصل، لیکن الا علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے اوپر دونوں کام یہ مشکل نہیں، یہ بارے نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا وہ آدمی جو صبر کر گیا اور لوگوں کو معاف کر دیا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے تم یہاں تک کہ ہم جان لیں گے جہاد کرنے والوں کو بھی تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر آدمی وہ نہیں ہے غصہ آیا کسی کو کمزور سمجھا اس کے اوپر حملہ کر دیا اس کے اوپر قابو پا گیا۔ فرمایا بہادر وہ ہے جو باوجود بدلہ لینے کے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر گئے، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ یہ کس کا فرمان؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصے کو پی جا۔ فرمایا ایک آدمی بدلہ لینے کے اوپر طاقت رکھتا، طاقت اس میں بدلہ لینے کی، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ اپنے غصہ کو پی رہا ہے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر۔ ساری دنیا جمع ہوگی اور پورے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا اے میرے بندے کھڑے ہو جا پورے میدان میں، اور جس حور سے تم چاہتے ہو اسی حور سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ کون آدمی؟ جو غصے کو پینے والا۔ ہم غصے کو پی گئے، کس وقت پی گئے؟ جس وقت ہمارا چارہ نہیں چلا، ہمارا بس نہیں چلا، یہ ہم نے غصے کو پی لیا۔ غصے کو پینا پہلی دفعہ اسی وقت غصے کو پی جاؤ، اپنے اوپر کنٹرول کر جو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرمائے، یوفی الصابرون اجر عطا فرمائے بغیر حساب۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان۔ ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، انسان کا اندر بھی صاف ہو ظاہر بھی صاف ہو۔ ظاہر تو صاف ہے، اندر صاف نہیں، یعنی ہر قسم کی صفائیت طہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور لفظ حمد اپنی زبان سے ادا کرنا یہ میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ زمین و آسمان کے درمیان والی فضا کو بھر دے گا، اس کو پر کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا تو انسان جہنم کی آگ کے لیے اللہ سے ڈرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا تو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور یا پھر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا، اور انصار کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، آپ نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے، اور پھر مال آیا، آپ نے لوگوں کو پھر تقسیم کر دیا، اور پھر لوگوں نے سوال کیا
حتیٰ کہ جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگلی بات قابل غور، جو آدمی کنارہ کشی کرے، سوال سے درے کرے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دیتا ہے، اور جو انسان استغنا اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس انسان کو غنی کر دیتا ہے، اور جو انسان سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے صبر کرنے والے کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے، والصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، والقرآن حجت لک وعلیک، اور قرآن پاک تیرے لیے دلیل ہے، یا تیرے ایمان کی گواہی دے گا یا تیرے مخالف ہو جائے گا۔ قرآن پاک اس کو فرما حجت لک وعلیک۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار، اور آپ کے اوپر غشی در غشی آ رہی ہے، اور امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین کی والدہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے ابا جی کی حالت کو دیکھتی ہے اور فرماتی ہے ہائے میرے ابا جی کو کتنی تکلیف، کتنی تکلیف۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا جی کی ساری تکلیف وہ دور ہو جائے گی۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، آپ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اور مائی فاطمہ کیا فرماتی ہے، او میرے ابا جی کے ساتھیوں، تمہارا کس طرح دل چاہا کہ میرے ابا جی کو مٹی ڈال دو۔ اور صحابہ کرام فرمانے لگے فاطمہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اسامہ بن زید، اور زید کون ہے؟ جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، اور زید کا بیٹا اسامہ، اور زید اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، آپ کی ایک بیٹی کا بیٹا بیمار ہو گیا، اور بیٹی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ابا جی آؤ گھر تشریف لائیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اور بیٹا بیمار، اور بیٹی دوبارہ پیغام بیٹی قسم اٹھا کر کے کہتی کہ میرے ابا جی کو کہو کہ گھر ضرور تشریف لائیں۔ اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور بیٹی کے ساتھ کون ہے؟ 2-3 صحابہ کرام، وہ بھی جا رہے ہیں، معاذ بن جبل بھی جا رہے ہیں، ابی بن کعب بھی جا رہے ہیں، زید بن ثابت بھی جا رہے ہیں۔ اور جس وقت اپنے نواسے کی حالت کو دیکھا کہ نواسے کے اوپر موت کا وقت قریب ہے، اور بڑی مشکل جان، بڑی پریشانی کی حالت میں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گود میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو رکھا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے نواسے کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک صحابی فرمانے لگا پیارے پیغمبر یہ کیا ہے؟ فرمایا رونا رحمت ہے، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس رحمت کو بنایا، رونا رحمت ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے جا رہے ہیں، اور جس وقت جا رہے ہیں ایک عورت تابقی علی قبرہ، ایک قبر کے اوپر کھڑی ہے، رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کیا فرمانے لگی؟ اگر آپ کو وہ تکلیف پہنچی جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، پھر میں دیکھی کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانے والے ہیں۔ اور جس پر پتہ چل گیا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر گئے، اور آپ سے جا کر کے فرمانے لگے پیارے پیغمبر مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، الفاظ کے اوپر غور کرو۔ آپ نے فرمایا صبر پہلی چوٹ پر، یعنی جس وقت چوٹ لگے فوراً صبر کر جو۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کی محبوب ترین چیز اس انسان سے گم ہو جائے یا دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جس انسان کی دو آنکھیں محبوب ترین اور دونوں آنکھوں کی بنائی چلی گئی، وہ بینا تھا، نبینا بن گیا، اس نے صبر کیا ہے، اور صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس انسان سے غور کرنا، یہ نہ کہنا فلاں آدمی پکڑا گیا فلاں وجہ سے پکڑا گیا، نہ جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جلدی سزا دے دیتا ہے، اور جس انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے جلدی نہیں کرتا، اس کو مہلت دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو قیامت کے دن گرفتار کرے گا۔ اور فرمایا جس انسان کی خواہشات چیزیں اس سے گم ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمایا ہے، بہت ساری چیزوں سے زمایا ہے، مال دی ہے، بیٹے دیے ہے، دکان دی ہے، کاروبار دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ انسان ازمائش میں آ گیا ہے اور وہ صبر کر گیا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس طرح وہ خوش ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کے اوپر خوش ہو رہی ہے کہ یہ آدمی اتنی مشکل وقت میں، اتنی مشکل وقت میں خوش ہو رہا ہے، اور خوشی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر اس انسان کے اوپر خوش ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کر جو، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت فرمائے گا۔ صاف فام عورت ہے، اور فرمایا
تم کو جنتی عورت نہ دکھائی جائے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ سیاہ فام ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، پیارے پیغمبر مجھے دورہ پڑتا ہے اور میرا پردہ ظاہر ہو جاتا ہے، میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تم صبر کرو اور صبر کا صلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگی میں صبر کر دوں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جس کو دورہ پڑے میرا پردہ نہ ظاہر ہو، غیر مرد میرے پردے کو نہ دیکھے۔ اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، مال کی کمی دے کر آزمائیں گے، جانوں کی کمی دے کر آزمائیں گے، اور تم کو پھلوں کی کمی دے کر آزمائیں گے۔ اور جو پھر انسان ان سب باتوں پہ پر صبر کر گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی معاف کرنے والے نہیں ہے، اور مال غنیمت ہے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیا۔ ایک اور آدمی ہے اس کو بھی 100 اونٹ دیا، اور عرب کے شراف رہنے والوں کو ان کو مال زیادہ تقسیم کیا۔ ایک آدمی مجلس سے بور اٹھا اور کہنے لگا پیارے پیغمبر تم نے ان کو زیادہ دیا ہے اور تم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ دیکھو ایسے لوگ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ تم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا، تبدیل ہوا۔ آخر کر کیا فرمان لگے؟ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرمائے، اور ان کو اتنی تکلیفیں آئی اور انہوں نے صبر کیا، اور ہم بھی صبر کرتے، اللہ ہم کو صبر کا صلہ عطا فرمائے۔ عیینہ بن حسن اپنے بھتیجا حرب بن قیس، بات قابل غور، صبر کی بات حرب بن قیس اس سے فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں، اور جس وقت آپ ان کے پاس جائیں اور میرے لیے بھی اجازت مانگیں میں بھی ان کے پاس جاؤں۔ اور حرب بن قیس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے لیے اجازت مانگے۔ امیر المومنین نے اس کو بھی اجازت دے دی، اس کو بھی لے آؤ۔ اور جس وقت عیینہ بن حسن اس مجلس میں گئے اور فرمانے لگے امیر المومنین تم عدل و انصاف سے کام نہیں دیتے، تم لوگوں کو زیادہ دیتے۔ دیکھو نہ نبی کو معافی نہ صحابہ کو معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء میں سے ایک نبی گزرا ہے جس کو لہو لہان کیا گیا ہے، جس کو اذیتیں دی گئی، جس کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہیں، آپ سورج ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، بلکہ سلامتی کی دعا کرو۔ اگر تم کو جنگ میں جانا پڑ جائے پھر کیا کرنا ہے؟
تم نے صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم منزل الکتاب، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، اے اللہ بادلوں کو چلانے والے، مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے، کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور بادلوں کو چلانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حازم الاحزام، کافروں کو شکست دینے والے کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اے اللہ کافروں کو شکست عطا فرما اور ہم کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ اور جس عمر فاروق سے اس نے یہ لفظ کہے، حارب بن قیس کے چچا نے یانا بن حسن نے یہ لفظ کہے ہیں، عمر تم لوگوں کو زیادہ دیتے ہو، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا، ہو سکتا ہے دست درازی کرتے، اور حرب بن قیس فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے؟ وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو پکڑو، معافی دے دو، معافی دے دو، خذ العفو وامر بالعرف، اور بلائے کسی کا قصور اس کو معاف کر دو، وعارض عن الجاہلین، او عمر یہ تو جاہل آدمی ہے، اس سے منہ پھیر لو۔ حالانکہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے لانے والے، بدلہ لینے کے اوپر قادر تھے، اور ایسے الفاظ کہے جذبات بھی ابھار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق کے سامنے جس وقت حرب بن قیس نے فرمایا وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، عمر جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے اپنے غصے کو پی گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے طاعون بیماری کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا طاعون ایک بیماری ہے، اور جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور منہ سے نہیں مانگنے، اگر آ جائے جس شہر میں، جس علاقہ میں، جس جگہ میں، جس قوم میں تم رہتے ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر دور نہیں نکلنا، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اور کوئی آدمی دور ہے، اس نے جان بوجھ کر اس علاقے میں نہیں آنا، نہ وہاں سے جانا ہے، نہ کسی نے جان بوجھ کر وہاں آنا ہے۔ اور طاعون، جو آدمی طاعون کی بیماری میں فوت ہو گیا، اس کے زخم شہداء کے ساتھ ملائے جائیں گے، اور ان کے زخم شہداء کے ساتھ ملائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والے کو اللہ پاک شہید کا مقام عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بخار ہے، آپ نے فرمایا جی آپ کو بخار ہے؟ ہاں مجھے بخار ہے۔ فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہو، 2 آدمیوں کے برابر، جس طرح مجھے ثواب دوڑا ملتا ہے، اور اسی طرح مجھے تکلیف ہی دوڑی آتی، 2 آدمیوں کے برابر بخار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو کانٹا لگے، کانٹا، یا جس انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ کانٹے لگنے کے اوپر صبر کرتا ہے، مصیبت آئی وہ صبر کرتا ہے، اور فرمایا کانٹا لگنے سے، مصیبت کے اوپر صبر کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے گناہ اس سے اس طرح گرتے جس طرح سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں۔
کون آئے؟ صبر کرنے والے. مصیبت آئے، پریشانی آئے، فرمایا غم ہے صبر کر جو، بیماری ہے صبر کر جو، کاروبار کرتے تھک گئے ہو صبر کر جو، پریشانی آ گئی ہے صبر کر جو، کانٹا لگیا ہے صبر کر جو. حتیٰ کہ جسم تم اللہ کے پاس ہوگے تمہارے جسم پر کوئی صغیرہ گناہ باقی نہیں ہے. یعنی صبر کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اتنا صلہ عطا فرماتے ہیں. انس بن مالک، آخری بات کو پر توجہ کرو، مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن میں 1:30 بجے جمعہ کو ختم کر دوں گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کون ہے؟ مالک کے بیٹے ہیں اور ام سلیم انس کی والدہ ہے. اس کا دوبارہ نکاح ام سلیم کا طلحہ سے ہو رہا ہے اور طلحہ نے نکاح کی خواہش کی. واقعہ بہت لمبا ہے کہ میں تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ام سلیم فرمانے لگی تم میرا حق مہر نہیں ادا کر سکتے. کہنے لگی تمہارا حق مہر کیا ہے؟ کہنے لگی میرا حق مہر یہ ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں. کرو اسلام کو. اسلام کو قبول کیا، طلحہ سے نکاح، بیٹا ہوا، بیٹا بیمار ہے. طلحہ سفر پر گئے اور سفر سے واپس آئے اور واپس آنے سے پہلے بیٹا وفات پا. بیٹے کی میت گھر پڑی ہے اور طلحہ گھر آ گئے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا حال؟ کہنے لگے الحمدللہ، وہ سکون کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. دوسرے کمرے میں بیٹا فوت ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے اور خامد سفر سے آیا ہے. ہمارا حال دیکھو اور صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو. بیٹا فوت ہو گیا ہے اور بیوی کمرے میں اس کا بیٹا ہے، اس کے اوپر چادر ڈالتی ہے اور اپنے خامد کے لیے کھانا تیار فرمائے. گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہو یا گھر میں میت پڑی ہو، کھانا یاد رکھتا ہے. پھر خاص طور پر بیٹی کی میت گھر میں ہو اور پھر کھانا تیار ہو رہا ہو. ام سلیم کھانا کو تیار کر رہی ہے اور کھانا اپنے خامد کو کھلا کر اپنی زیب و زینت بنا رہی ہے. اور زیب و زینت کے بعد اس کا خامد اپنے دل کی خواہش اس سے پوری کرتا ہے. اور جس وقت دل کی خواہش کو پورا کر لیا ہے، غور کرو، یہ مذاق کے لیے یا دل کو سکون دینے کے لیے یا خوشحالی پیدا کرنے کے لیے یہ مسائل نہیں ہے. مسائل ہے صبر. اس عورت کا صبر دیکھو کہ بیٹا جو ہے فوت ہو گیا ہے، اپنے بیٹی کے اوپر چادر ڈالتی ہے، اپنے خامد کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اپنے خامد کو کھانا کھلاتی ہے، اپنے خامد کی حاجت کو پورا کرتی ہے. اور جس وقت دیکھا کہ میرے بیٹے کا، میرے خامد کا دل بھر گیا ہے، پھر فرمانے لگی کوئی قوم، کوئی آدمی کسی انسان کو آڑیا طور کے اوپر کوئی چیز دے، اس کو واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کرنا چاہیے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہنے لگی پھر اپنے بیٹے کا انتظام کرو، اپنے بیٹے کے کفن کا انتظام کرو، اپنے بیٹے کے دفن کا انتظام کرو. تمہارا بیٹا رات وفات پا گیا. بیٹا فوت، خامد کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، خامد کو خوش کیا جا رہا ہے. فرما اپنے بیٹے کے کفن کا، دفن کا انتظام کرو. بڑا پریشان اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا پریشانی کی حالت میں اور فرمانے لگا پیارے پیغمبر میری بیوی نے مجھے
بتایا نہیں ہے، میں کھانا بھی کھایا ہے، میں اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا ہے، اور اس کے بعد بتایا ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں آپ نے حق توحید ادا کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس ملاقات سے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ رکھا ہے، اور پھر اس عبداللہ سے اللہ پاک نے 9 بیٹے عطا فرمائے، جن سب بیٹوں نے قرآن پڑھا ہے، 9 بیٹے۔ اور اسی حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، یعنی بیوی کے صبر کے اوپر قربان جو بیوی کیا کہتی ہے اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ کسی نے نہیں بتانا کہ بیٹا فوت ہو گیا، میں خود بتاؤں، کوئی نہ بتائے، کیونکہ ہم تو گھر میں کوئی نہ کوئی بتا دیتے یا راستے میں بتا دے، لیکن بیوی اپنے دوسروں سے کہہ رہی کہ کسی نے نہیں بتانا، میں خود بتاؤں گی کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ خبردار، کیا حال ہے بیٹے؟ اچھا ہے، کھانا تیار فرمایا اور خوب بنایا، اپنے آپ خوب بنایا، خوب بن سوار کر اپنے خامد کے دل کی خواہش کو پورا کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ تیرا بیٹا وفات پا، تیرا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جس وقت بیٹا پیدا ہوا اور ام سلیم کا پہلا بیٹا مالک سے پیدا ہونے والا، اس بیٹے کو دوسرے اپنے بھائی کو اٹھا کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہے، اور اس کو 7 کھجوریں دی گئی، کھجوریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کو تہنیک دی، جس کو ہم گفتی کہتے ہیں، کھجور چبا کر اس کے منہ کے اوپر لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے 9 بیٹے قرآن کے عالم، دین کے عالم، قرآن کے حافظ، کس چیز کی برکت؟ ہم معمولی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، آخری بات پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ بیت اللہ کا سایہ ہے، اور بیت اللہ کے سائے میں چادر بچھا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام اس چادر کے اوپر بیٹھے، اور صحابہ کرام آئے اور آ کر کے فرمان لگے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے اور تکالیف نے گھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کے اوپر کاٹا گیا، اور پہلے لوگوں کو گاڑا گیا، اور پہلے لوگوں کے آرے کے ساتھ ٹکڑے کیے گئے، اور پہلے لوگوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اور پہلے لوگوں کے گوشت لوہے کی کینچیوں سے نوچے گئے، اور تم بھی صبر کرو، اور وہ وقت آن والا ہے، وہ وقت دور نہیں، تم سنا سے حضرموت تک، سنا سے ہمرا حضرموت، دیکھو کتنا سفر بنتا ہے کہ تم کتنا سفر کرو گے، تم کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو۔ سنا سے حضرموت، اتنا سفر کرو گے، اور اللہ کے علاوہ تم کسی سے نہیں ڈرو گے، اور بکریوں کو سوائے بھیڑیے کے چرواہا کوئی نہ ہوگا، اور کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ کون فرما رہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہلی آیت کے اوپر غور کرو، ایمان والو ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو، اور مورچے کے اوپر ڈٹے رہو، اور اللہ کی مدد حاصل کرو۔ 2 چیزوں سے اللہ کی مدد مل جائے گی، ایک کیا ہے؟ ایک تو صبر کرنا،
اور دوسرا نماز کو پڑھنا اور جو آدمی اتنی پریشانیاں وہ برداشت کرتا ہے بلکہ اپنے چہرے کو دکھاتا ہی نہیں کہ میں اتنا پریشان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے اپنے وقت کو گزار رہا ہے اور اللہ کی ذات اس انسان کے اوپر خوش ہو رہی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد لینے میں دو چیزوں کے اوپر مضبوط ہو جاؤ، صبر کے اوپر، نماز کے اوپر، اور فرمایا ہم نے ہر رنگ سے تم کو آزمائے، خوف دے کر، ڈر دے کر، مال کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر۔ ایک آدمی اس کے گھر کے اندر فوتگی ہو گئی اور اس کو اپنا صدمہ یاد آ گیا کہ ہمارے گھر فلاں وقت فوتگی ہوئی تھی، یہ ایک بچہ فلاں وقت فوت ہوا، اپنے بیٹے کا صدمہ یاد آ گیا، اس نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا اور صبر سے کام لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس بندے کا جنت میں گھر بنا دو جس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ تاریخ کی بتا 10 سال 12 سال 20 سال کوئی فوتگی ہو گئی، اس کو اپنا صدمہ پھر یاد آ گیا اور پھر کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس آدمی نے کہ جنت میں ایک اور گھر بنا دو جس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی صبر کا صلہ کیا؟ جنت کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو، مال کی بیماری آ گئی، جان کی کمی آ گئی یا پھل کی کمی آ گئی یا غم ہے، پریشانی ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تم صبر کرتے